الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اپنے چوتھے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارا چوتھا ٹاپک کیا ہے؟ وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارا چوتھا ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کو ہم نے آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا ہے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 102 پر یہ ٹاپک دیا گیا ہے، اور اس میں ایک قرآن مجید فرقان حمید کی آل عمران سے آیت لی گئی ہے، اور دوسری سورہ نساء سے دو آیتیں لی گئی ہیں۔ اور سب سے پہلی جو آیت انہوں نے بیان کی ہے وہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت ہم نے پچھلے بھی پارٹس میں آپ کے سامنے بیان کی ہے، لیکن اس کے آگے مزید آیت موجود ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر میری تابع داری کرو، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ اللہ تعالیٰ پھر تم سے محبت کرے گا، اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور پچھلے بھی آیت جو ہے ویڈیو میں ہم نے پارٹس میں اس آیت کو آپ کے سامنے شو کیا تھا، اور ڈاکٹر اقبال نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا اس آیت کے متعلق، یعنی شعر میں ترجمہ کر دیا گویا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام سے وفا کب ہوتی ہے؟ جب ان کی اطاعت ہو، ان کی تابع داری ہو، ان کی غلامی ہو، ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم تیرے ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی یہ دنیا اور آخرت تو کیا چیز ہے، لوح و قلم بھی ہم نے تمہارے سپرد کر دیے، تم جیسا چاہو گے ویسا ہوگا۔ جو اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول سے محبت کرے گا، پھر ان کی محبت کا تقاضا پورا کرے گا، دلیل دے گا، اور وہ ہے فَاتَّبِعُونِی، اطاعت کرے گا، تابع داری کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اس کے لیے لوح و قلم بھی ایسے ہو جائیں گے، بس جب چاہے لوح و قلم دیکھ لے، جب چاہے لوح میں نظر ڈال لے، جب چاہے وہاں سے غیب کی باتوں کو اٹھا لے۔ تو یہ آیت مبارکہ اطاعت پر بہت زبردست دلیل ہے۔ اطاعت رسول اصل میں جان ایمان ہے، جان ایمان اس کو کہا گیا ہے۔ اور یہ کیسی جان ایمان ہے کہ آپ کی بک کے صفحہ نمبر 102 پر ہی دوسری آیت مبارکہ دی گئی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، جان ایمان اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر تنازعات میں، جھگڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں، پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں اس پر تنگ دل نہ ہو، بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کریں، سرے تسلیم خم کریں، دل سے مانیں۔ اگر ایسا کیا تو پھر تمہارا ایمان کامل ہے۔ گویا کہ اطاعت رسول کو جان ایمان قرار دے دیا گیا اس آیت میں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس کو سمجھ سکیں کہ جب جان ایمان قرار دے دیا، تو یہاں ہم اگر سورہ نور میں دیکھیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروع کر دیا، یعنی جس کو ہدایت ملے گی وہ
اطاعت کی وجہ سے ملے گی. دیکھیں قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اگر تم لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں تو پھر ہدایت پا جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے واضح طور پر حکم پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں. مطلب یہ کہ تمہیں اطاعت کی وجہ سے ہدایت نصیب ہو سکتی ہے. گویا کہ ہدایت اگر کسی کو چاہیے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کو اختیار کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرے، وفا کرے ان کے ساتھ. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تابع داری ہوگی، ان کی وفا ہوگی، ان کے ساتھ وفا ہوگی، ان کی اطاعت ہوگی، تو پھر ہدایت بھی ہمارے پاس ہوگی. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں تم میں سے ہر ایک جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرے، یعنی اطاعت نہ کرے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھلا ایسا کون ہوگا جو انکار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہ کی، نافرمانی کی، تو سمجھ لو کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے. دیکھیں حدیث کا پہلا لفظ جو ہے وہ ہے کلہم، کلکم، جس کے معنی یہ تم میں سے ہر ایک شخص. اس لفظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت مسلمہ کے جملہ اہل ایمان افراد مراد لیے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، شریف ہو یا رذیل ہو، عالم ہو یا عامی ہو، مالدار ہو یا نادار ہو، سبھی لوگ مراد ہیں. اور دوسرا فقرہ ہے یدخل الجنہ، جس کے معنی جنت میں داخل ہوگا، جس کی تشریح یہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت اور حشر سے پہلے صرف اس کی روح جنت میں داخل ہوگی، اور قیامت کے روز وہ شخص بذات خود اپنی جسم اور روح کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اس جنت کو دار الابرار، دار المتقین، دار السلام بھی کہتے ہیں. گویا کہ اطاعت کرنے والا وہ دار الابرار میں داخل ہوگا، اطاعت کرنے والا دار المتقین میں داخل ہوگا، اطاعت کرنے والا دار السلام میں داخل ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو تو سب کچھ رکھے کا رکھا رہ جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی چیز کا. آپ کی اطاعت کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں. ایک اور حدیث ملاحظہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اللہ کی تابعداری ہے. اور پھر یہ فرمایا جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3 میں یہ ارشاد فرمایا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. اس لیے ہمیں اطاعت رسول پر خوب زور دینا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. یہ سنتوں پر عمل کرنا اطاعت ہی کہلاتا ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، لینا دینا، آنا جانا، آپ کی ہر ادا کو اپنا لینا یہ اطاعت کہلاتا ہے. لہٰذا اگر ہم ہر معاملے میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے لیتے دیتے آتے جاتے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو مد نظر رکھیں، آپ نے جس طرح کیا اس طرح کرنے کی کوشش کریں، تو پھر اطاعت کہلائے گی اور ہدایت بھی نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوگی، کامیابی بھی حاصل ہو جائے گی، اور محبت کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، تقاضا بھی پورا ہو جائے گا. انشاءاللہ بقیہ ٹاپک جو ہے وہ اگلے ویڈیو میں ہم پاٹھ کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، اس کو ذہن نشین کرنا ہے، اس کو نہ لکھنا ہے نہ آپ نے یاد کرنا ہے، صرف ذہن نشین کرنا ہے. جب ذہن نشین ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کہیں پر بھی اس کے بارے میں کلام کر سکیں گے. وما توفیقی الا باللہ.